باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَبُّكَ أَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمہارا پروردگار خوب جانے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور بے شک فضیلت دی ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور دیا ہم نے داؤد کو زبور۔ یہ اللہ کی ایک کتاب ہے زبور، 4 مشہور کتابوں میں۔ مفسر فرماتے ہیں کہ بیان کر دو اور واضح کر دو کہ تمہارا پروردگار خوب جانے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، ان ساری چیزوں کو تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے۔ وہ ہر شخص کو تفصیلاً جانتا ہے، تفصیلاً یعنی بالکل اچھی طرح سے، اور اچھائیوں اور برائیوں سے کیا چیز اس کے لائق ہے کیا نہیں۔ انسان کو بھی مفصل طور پر وہ جانتا ہے، اور اس کے لیے کیا لائق ہے کیا چیز لائق نہیں ہے یہ بھی پروردگار عالم جانتا ہے۔ اسی وجہ سے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عنایت کی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا فرمایا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور تمام رسولوں سے افضل ہیں۔ آپ کی افضلیت کا ذکر سورہ بقرہ آیت نمبر 253 میں بیان ہو چکا۔ مختصر یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ اس کی بنائی ہوئی کائنات میں کون کس فضیلت اور کس شرف کے لائق ہے، اور ان میں وہ کون ہے جسے نبوت اور رسالت کے شرف سے مشرف کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ لہذا مشرکین کی یہ خام خیالی، خام کے معنی کچا خیال، خام یعنی کچا، خام خیالی یہ غلط خیالی، کچا خیالی، کہ وہ سوچتے ہیں کہ عبداللہ کا یتیم اور ابو طالب کا بھتیجا پیغمبر کیسے ہو گیا۔ وہ مشرکین یہ سوچتے تھے۔ تو سنو اور یاد رکھو، ارشاد خداوندی ہے کہ بے شک فضیلت دی ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر، وہ بھی مال اور اتباع کرنے والوں کی کثرت کی بنیاد پر نہیں۔ کس بنیاد پر فضیلت دی؟ کہ فضیلت کی وجہیں اور ہیں۔ ایسا نہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاد کے پاس خوب زیادہ کثرت سے مال تھے اور ان کے اتباع کرنے والے بھی زیادہ ہوں گے، اس لیے فضیلت نہیں دی، بلکہ فضیلت جو دی ہے تو نفسانی فضائل کے روح سے اور جسمانی رذائل سے پرہیز کرنے کے لحاظ سے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلت عطا کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مکالمت، خلت یعنی خلیل بنایا، مکالمت یعنی اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ سے کلام فرمایا، اور حضرت سلطان الانبیاء کو معراج عطا فرمائی، اور رؤیت اپنا دیدار عطا فرمایا، اور شفاعت کے ساتھ نبی کونین کو فضیلت عطا فرمائی، اور دیا ہم نے داؤد کو زبور۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور کے سبب سے شرف ہے، بادشاہی کے سبب سے نہیں۔ داؤد علیہ السلام کو جو فضیلت دی ہے وہ بادشاہ ہونے کی وجہ سے نہیں،
کیونکہ مالدار بادشاہ تو بہت سارے لوگ بنے، مالدار بہت سے لوگ بنے، مومن بھی غیر مومن بھی، نبی بھی غیر نبی بھی، تو مال کی بنیاد پر، بادشاہت کی بنیاد پر داؤد کو فضیلت نہیں دی، بلکہ زبور کے سبب سے ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ اور زبور 150 سورتیں ہیں، ان میں بیان کیا ہے؟ مفسر فرماتے ہیں کہ ان 150 سورتوں میں حلال اور حرام اور حدود اور فرائض کے احکام نہیں ہیں، یہ سب چیزیں اس میں نہیں ہیں۔ کیا ہے پھر؟ بلکہ سب خدا کی ثنا ہے، اس میں اللہ کی تعریفات ہیں، اس میں نصیحتیں ہیں، اور سلطان الانبیاء کی صفت ہے، اور امت محمدی کی فضیلت ہے۔ یعنی زبور میں اتنی چیزیں ہیں، اس میں وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، دنیا میں کس طرح سے جیو گے، یہ سارے طریقے نہیں ہیں، بلکہ خدا کی تعریف اور لوگوں کے لیے نصیحت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں اور امت محمدی کی فضیلت ہے۔ تو جس امت کے لیے داؤد علیہ السلام کی کتاب میں اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، تو گویا یہ امت فضیلت والی ہے۔ تو اس امت کو بھی اپنا پاس رکھنا چاہیے، اپنے مقام کا احساس کرنا چاہیے کہ میں کون ہوں، میرا مقام کیا ہے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور زبور کا ذکر کرنا، یعنی زبور کا ذکر اللہ نے اس میں کیوں کیا اس وقت؟ تو مفسر فرماتے ہیں زبور کا ذکر کرنا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پر آگاہ کرنا ہے کہ تم نبی آخر الزماں کو یہ مت سمجھو، ان سے پہلے جو کتاب آئی ہے ان میں اس نبی کی تعریف، ان کی صفت بیان کی گئی ہے، اس لیے زبور کو ذکر کیا گیا، تاکہ جو زبور پڑھنے والے ہوئے اور محمد عربی سے منحرف ہو گئے، ان پر ایمان نہیں لایا، ان کے لیے دلیل بنایا جائے، ثبوت بنایا جائے کہ دیکھو تمہارے داؤد علیہ السلام کی جو کتاب ہے اس میں ہمارے سرکار انبیاء، سردار انبیاء کی تعریف اور صفت بیان کی گئی ہے، اس واسطے کہ ان میں لکھا تھا کہ وہ خاتم الانبیاء ہیں، نبی آخر الزمان کے بارے میں، کس میں؟ داؤد، زبور میں، اور ان کی امت خیر الامم ہے، یہ بھی داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے کہ ہم زبور میں نصیحت کے بعد، زبور میں جو نصیحت بیان کیا، اس نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ ہاں، قرآن کریم میں بھی آیا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ہاں جی، خیر الامم، امتوں میں سب سے بہترین امت، غیر نہیں خیر ہے، ہاں خیر الامم، امتوں میں سب سے افضل جو ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ یہ چیزیں زبور میں اللہ نے بیان فرمایا۔ اب رہا کہ زبور میں لکھا ہے کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اب نیک بندے سے مراد کون ہے؟ تو مفسر فرماتے ہیں کہ نیک بندوں سے مراد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کی امت ہے۔ اس مقام پر خاص کر کے حضرت داؤد علیہ السلام اور زبور کے ذکر کرنے میں یہ حکمت بھی ہے تاکہ بعض یہودیوں کی پیغمبر اسلام اور قرآن کریم پر ایمان نہ لانے کے تعلق سے کٹ حجتی ظاہر ہو جائے۔ وہ زبور کو مانتے ہیں، اس نبی پر ایمان لاتے ہیں جن کے اوپر زبور نازل ہوئی، اور جو اس کتاب میں موجود ہے اس کی ہر بات کو نہیں مانتے، حجت کرتے ہیں۔ اور آج بھی یہودی اسلام کے دشمن ہیں، مسلمان کے دشمن ہیں۔ بعض یہودیوں کا کہنا تھا
کہ حضرت موسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بعض یہودیوں کا کہنا تھا، اور ایسے ہی توریت کے بعد کوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں آئے گی، یہ ان کا خیال تھا۔ اسی لیے ہم نے حضرت موسیٰ کے بعد کسی نبی اور توریت کے بعد کسی کتاب پر ایمان لانے والے نہیں، یہ یہودیوں کا قول تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، توریت کے بعد کوئی نبی نہیں، اب اگر کوئی سنا بھی جائے گا آئے گا تو ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ حضرت داؤد بھی تو نبی ہے جو حضرت موسیٰ کے بعد آئے، داؤد علیہ السلام حضرت موسیٰ کے بعد آئے، اور تمہارا قول ہے کہ موسیٰ کے بعد نہ کوئی، توریت کے بعد کتاب نہیں، موسیٰ کے بعد نبی نہیں، اور جب وہ آ گئے حضرت داؤد علیہ السلام، ان پر زبور آ گئی، تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو، ان کا انکار کیوں نہیں؟ ایسے ہی زبور میں کتاب الہی ہے جو توریت کے بعد نازل فرمائی گئی، تو پھر تم ان پر کیوں ایمان لائے اور حضرت داؤد کو اللہ کا نبی اور زبور کو اللہ کی کتاب کیوں تسلیم کیا؟ یہ مشرکین اور بت پرست اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالی فرشتوں اور حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر کا خالق ہے، بت پرست یہ جانتے ہیں اچھی طرح سے، اور یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، تو ان کے لیے لازم تھا کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے اور مخلوق کی عبادت کو جائز نہیں سمجھتے، اور جب ان کو کوئی ضرورت پیش آتی تو اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ ہی کو اپنا حقیقی سازگار سمجھتے ہیں مشرکین، اور اسی کو پکارتے ہیں، اللہ کو ہی پکارتے ہیں پھر وہ آخر میں۔ ایسے ہی ان پر اگر کوئی مصیبت آ جاتی تو اس کا حقیقی دفع کرنے والا حق تعالیٰ کو ہی سمجھتے ہوئے اس سے فریاد کرتے۔ چنانچہ جب قحط قریش کے زمانے میں قریش کو قحط اور گرانی میں مبتلا ہوئے وہ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں الزام دینے کو یہ آیت بھیجی، اس کا بیان انشاءاللہ العزیز کل ہوگا۔ یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ، اس پر تمام ایمان والوں کا ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اپنے نیک بندوں کے صدقے بلائے سماویہ سے مسلمانان عالم کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں امن و سلامتی عطا فرما، ظالمین زمانہ کو قابل عبرت بنا یا قابل انصاف بنا دے۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ۔